پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین قومی اسمبلی سے حلف نہ لینے کے حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع کر دی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر پیش ہوں۔ مخصوص نشستوں پر اراکین سے حلف نہ لینے سے متعلق حکم امتناع کا اطلاق بدھ تک ہوگا۔ بدھ کے دن اس کیس کو دوبارہ سنیں گے۔ نواز شریف کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کی ملک واپسی کی راہ ہموار ہو گئی۔ احتساب عدالت نے نیب ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ وکیل قاضی مصباح الحسن نے کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ اس پر عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ ملزمان کو پیش ہونا پڑے گا، اس کے بغیر وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک معطل کر دیے۔ اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ پولیس کا اڈیالہ جیل حملے کے حوالے سے 3 شرپسندوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ پی ٹی آئی کا رد عمل بھی آ گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی رہنماؤں اسد کیسر اور عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، رات کو دہشت گردی کا ڈرامہ بنایا گیا، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین نے کہا کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے، یہ سوالیہ نشان ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کرنے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان سرگرمیوں کو مزید محدود کیا جا سکے۔ صدارتی انتخاب میں 2 روز باقی۔ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کے نمبرز پورے ہونے اور بھاری اکثریت سے دوسری بار صدر منتخب ہونے کا دعویٰ۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور جے یو آئی فے نے صدارتی الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب ایوان صدر ذرائع کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا سامان ایوان صدر سے منتقل کر دیا گیا۔ عارف الوی 9 مارچ کو عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ کل الوداعی گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی صدارتی الیکشن کے لیے تیاریاں مکمل۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی بھی ہو گئی۔ 4 صوبوں میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا آغاز۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ سے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو بیلٹ پیپرز بھجوائے گئے۔ بیلٹ پیپرز کی ترسیل پاک فوج کے اہلکاروں کی سخت سیکیورٹی میں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے لیے 1300 بیلٹ پیپرز چھپوائے ہیں۔ صدارتی الیکشن کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوگی۔ صدارتی الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج 1164 ارکان پر مشتمل ہے۔ صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ۔ پولنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف عمل۔ بھارت نے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے قرض میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ انڈیا کی جانب سے آئی ایم ایف سے پاکستان کے قرض کی کڑی نگرانی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس میں بھارت کے مندوب کرشنا مورتی نے موقف اپنایا کہ پاکستان کو ہنگامی طور پر دیے جانے والے قرض کی سختی سے مانیٹرنگ کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئی ایم ایف کا قرض دفاعی اخراجات کے لیے استعمال نہ ہو پائے۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق بھارت نے حالیہ کچھ عرصے سے پاکستان کے لیے قرض کے پروگراموں پر ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں کس طرح رکھا گیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے سینئر افسر کو بنی گالہ کے دورے کا حکم دے دیا۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ یہ پورا پروسیس ہی غیر قانونی ہے۔ 31 جنوری کے بعد ایک دن بھی بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ عدالت نے عمران خان کی بشرا بی بی سے 31 جنوری سے اب تک کی ملاقاتوں پر جیل سپرنٹنڈنٹ کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچانے والی اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی سے ملاقات، گلے لگا کر تھپکی دی۔ اے ایس پی شہر بانو نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اسرا واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہر بانو نے نوجوان افسروں کے لیے بہادری اور جرأت کی مثال قائم کر دی۔ مریم نواز کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنے والے پی ٹی آئی لاہور کے صدر نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ ویڈیو بیان میں جمیل اصغر بھٹی نے کہا کہ کاغذات کی جانچ پڑتال کے وقت میں نے مریم نواز سے متعلق جذبات میں آ کر غلط بات کی۔ مریم نواز ہمارے ملک کی لیڈر ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں مریم نواز سمیت کسی بھی خاتون سے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز بلا شبہ میری بہن اور بیٹی کی طرح ہیں۔ پارٹی قائدین اور کارکنوں سے درخواست ہے کہ ہر کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت مقدم سمجھیں۔
اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے علی امین گنڈا پور کی اپیل پر سماعت کی۔ علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو عدالت نے منظور کر لی۔ عدالت نے کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھجواتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی کٹوتی یکم رمضان کو ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے رواں سال کے لیے زکوٰۃ کٹوتی کا نصاب بھی جاری کر دیا۔ نئے نصاب کے مطابق بینک اکاؤنٹس اور ڈپازٹس میں کم از کم 1,35,179 روپے رکھنے والوں سے زکوٰۃ منہا کی جائے گی۔ اس سے کم رقم رکھنے والے صارفین زکوٰۃ کٹوتی سے مستثنی ہوں گے۔ کٹوتی کا اطلاق نفع نقصان کی شراکت پر کھلنے والے سیونگ اکاؤنٹس اور ڈپازٹس پر ہوگا، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹس سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہوگی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم کر دی۔ موڈیز رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں 2024 میں معاشی ترقی کی شرح 2% تک ہو سکتی ہے۔ افراط زر گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% سے کم ہو کر 23% رہے گی۔ موڈیز کے مطابق بینکنگ سیکٹر کا منافع آئندہ سال شرح سود بلند ٹیکسز کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے۔ پی ایس ایل سیزن 9 میں لاہور قلندرز کو بالآخر پہلی فتح مل گئی۔ 163 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 145 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے پی ایس ایل میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ شاہین شاہ آفریدی پاکستان سپر لیگ میں 100 وکٹیں لینے والے تیسرے بالر بن گئے۔ اہم میچ میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے۔